أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہاں سے مومنین کی صفات بیان کرتی ہے. سب سے پہلے متقیوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتی ہیں بن دیکھے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے، اور سارا جہان اس کی تصرف اور قبضے میں ہے. اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو موت آئے گی. وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے. جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے. اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو کہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں. اسی طرح جنت اور دوزخ پر بن دے کے ہمارا ایمان ہے. پر صراط اور میدان محشر کو بن دے کے مانتے ہیں. قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے. تو متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا. متقیوں کی دوسری صفت وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتی ہے نماز کو. قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جو لوگ رکوع، سجود، قوما، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہیں ٹکرے مارتے ہیں. اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی. اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے. ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں اور ٹخنوں سے رہ گیا ہے، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھیرا ہے، یا اور کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر پوری نماز کا ثواب ملے گا. متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اکثر حضرات تو فرماتی ہے کہ چیز سے مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور نفل صدقات بھی کرتے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتی ہیں. مثلا ان کے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں ہو تو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں اٹھا کھاتے ہو؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتی ہے کہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہاری فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ متقیوں کی چوتھی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث پر ایمان لاتی ہے۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی دیا ہے اور حدیث بھی عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے ہیں، اور مفہوم قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے۔ تو قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموع حیثیت سے احادیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ متقیوں کی پانچویں صفت یہ ہے وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کی فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی اور وحی آنی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے۔ متقیوں کی چھٹی صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے بس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آن کے بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کی معاون ہوتی ہے نظر آتی ہے۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتی ہے، اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتی ہے۔ اس لیے قبر کو نہ بولو، جزا سزا کو نہ بولو، آخرت کو نہ بولو۔ نوجوانوں یاد رکھو، عبادت تو عبادت ہے، نماز تو نماز ہی ہے، چاہے نوجوان پڑھے یا بوڑھا، مگر نوجوان کی عبادت اور نماز کا لطف ہی اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی
ان میں ایک وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی، لہذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو صرف سنو ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لے، وہ یہ کہ آیا قرآن کریم آپس میں مربوط ہے یا نہیں۔ اسی طرح کہ سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ربط، رکوعوں کا رکوع کے ساتھ ربط، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ آپس میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کی دو گروہ ہیں۔ نمبر ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے، بادشاہ اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے وہ کام کرنا ہے، باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے، دھوبی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہی، ان کو استری کرنی ہی، کسی کو بت پالش کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر ایک کے حال کے مطابق حکم دے گا۔ ان کے درمیان ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ کے احکام ہیں بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک کے حال کے مطابق احکام جاری فرمائے ہیں، ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شاہی فرمان ہے، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ نمبر 2، اور مفسرین کرام کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بے شک قرآن کریم شاہی فرمان ہے، مگر شاہی فرمان ہونے کے باوجود اس میں ربط موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو خاصی مشکل چیزیں ہیں ان میں ایک ربط بھی ہے۔ جو حضرات ربط کے قائل ہیں ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کئی دیگر بزرگ شامل ہیں۔ یہ حضرات فرماتی ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ تھا، اور سورہ بقرہ میں اس کی منظوری ہے کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مصلح پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کا واسطہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مانا اور یقین کیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً و باطناً تسلیم کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک اس گروہ کا ذکر تھا، یہ مومن متقی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا اور تسلیم کرتا ہے اور نہ زبان سے، یہ کافر جابر کہلاتا ہے۔ اگلی دعائتوں میں اس گروہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اگلی ساری رکوع میں یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ان کا ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جن کی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لوٹے کی طرح پھرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان 2 آیتوں میں جابر کافروں کا ذکر ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دل سے مانا اور نہ زبان سے اقرار کیا۔
منکرین کا انجام کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ایسا محمل کام کیوں لگا دیا ہے؟ تو اس کی جواب میں امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ العلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواء علیہم فرمایا ہے، سواء علیک نہیں فرمایا، یعنی ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی خوش قسمت مان لے تو نور علی نور، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے کافر مشرک ہی تو تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس کا مصداق وہ کافر ہے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ، جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا اور جن کی قسمت میں ایمان تھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔